بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا، اور انسان بنانے کے بعد ہمیں ایمان و اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا. کیونکہ ہم ماں کے پیٹ سے مسلمان پیدا ہوئے ہیں اور اسلامی خاندان اور اسلامی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں اسلام اور ایمان کی وہ قدر و قیمت نہیں ہے جو ہونی چاہیے. اسلام یہ کیا ہے؟ اسلام یہ زندگی گزارنے کا ایک مکمل ضابطہ اور مکمل نظام ہے. دنیا میں بہت سے مذاہب باطلہ اسلام کے علاوہ پائے جاتے ہیں. کسی بھی مذہب کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، چاہے ہندو مذہب ہے، چاہے عیسائیت ہے، چاہے یہودیت ہو، اور اس کے علاوہ بودھ دھرم ہے، جین دھرم پایا جاتا ہے، اور جتنے بھی مذاہب نہ جانے کیسے کیسے مذاہب پائے جاتے ہیں، ان مذاہب میں ان کے ماننے والوں کو اپنی زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ نہیں ملتا، جیسا کہ اسلام میں بتایا گیا ہے. اسلام اپنے ماننے والے کو قدم قدم پر رہنمائی کرتا ہے، پیدائش سے لے کر موت تک، بلکہ پیدائش سے پہلے کے احکام اور موت کے بعد کے احکام بھی اسلام کے اندر موجود ہے. انسان کی زندگی کا جو بھی مرحلہ ہو، چاہے بچپنے کی حالت میں ہے، چاہے انسان جوانی کے عالم میں ہے، چاہے بڑھاپے تک پہنچ چکا ہے، چاہے دن میں ہے چاہے رات میں ہے، چاہے اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملات ہے، چاہے والدین کا اولاد کے ساتھ ہے، اولاد کا جو والدین کے ساتھ معاملہ ہے، میاں کا بیوی کے ساتھ ہے، بیوی کا جو میاں کے ساتھ معاملہ ہے، چاہے جو بھی معاملات ہو، اسلام قدم قدم پر انسان کی رہنمائی کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بہت ہی بڑا نظام اور بہترین نظام ہمیں عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا فرمایا تو انسان کو دو صنفوں میں اور دو قسموں میں پیدا کیا. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، اور آدم علیہ السلام کے بنانے کے بعد حضرت حوا کو ان کی پسلی سے پیدا فرمایا، اور انہی دونوں کو اس دنیا میں بھیجا، اور انہی سے انسان کی نسل کی شروعات ہوئی ہے، اور انسان کی نسل جاری اور ساری ہے، اور قیامت تک جاری اور ساری رہے گی. پتہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دو قسموں میں پیدا کیا ہے، ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مرد اور عورت کو بنایا ہے تو ان دونوں کے درمیان ایک کشش رکھی ہے، ایک کھینچاؤ رکھا ہے، ایک میلان رکھا ہے. دنیا کا کوئی بھی مرد چاہے کتنا ہی بڑا اللہ تعالیٰ کا ولی ہو، یہاں تک کہ انبیاء کرام علیہم السلام بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ان کے دل میں عورت کی طرف میلان اور عورت کی ان کو خواہش نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر صحیح سالم اور جو ہے تندرست مرد کے دل میں عورت کی خواہش رکھی ہے، اور اسی طریقے سے عورت کے دل میں مرد کی خواہش رکھی ہے. انبیاء کرام علیہم السلام میں سے صرف ایک نبی ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح سالم مرد بنانے کے باوجود اور ان کو جو ہے مکمل صحت عطا کرنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں عورت کی خواہش نہیں رکھی. حضرت یحییٰ علیہ السلام، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کی بشارت سنا رہے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام ان کے والد ہیں، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کے لڑکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نبیًا و سیدًا و نبیًا و حسورا،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں حسور کا لفظ استعمال فرمایا، اور علماء نے فرمایا کہ حسور اس شخص کو کہتے ہیں جو مکمل مرد ہونے کے باوجود اس کے دل میں عورت کی خواہش نہ ہو۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے علاوہ جتنے انبیاء کرام علیہم السلام ہے اور دنیا میں جتنے بھی عام انسان ہیں، ہر ایک کے دل میں، ہر ایک مرد کے دل میں عورت کی خواہش ہے اور عورت کے دل میں مرد کی خواہش ہے، اور اسلام مرد اور عورت کی اس خواہش کو پورا کرنے کا ایک بہترین نظام ہمیں عطا کرتا ہے، وہ نکاح کا نظام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا تو حضرت آدم علیہ السلام کا دل یہ چاہتا تھا کہ وہ حضرت حوا کے پاس جائے اور ان سے بات کرے، لیکن فرشتوں نے انہیں منع کر دیا کہ تم حضرت حوا کے پاس نہیں جا سکتے جب تک کہ تمہارا ان سے نکاح نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا حضرت حوا سے نکاح کرایا، اس کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہوئے، اور اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نکاح کا ایک بہترین نظام عطا فرمایا۔ انسان کی عقل اس نکاح کے نظام تک نہیں پہنچ سکتی۔ ہم دیکھتے ہیں جن کے پاس آسمانی جو مذاہب نہیں ہیں، آسمانی کتابیں نہیں ہیں، ان کے اندر نکاح کا کوئی نظام نہیں ہے، انہوں نے دوسروں سے نکاح کا نظام لیا ہوا ہے۔ اگر انسان کی عقل پر ہم چھوڑ دے تو انسان کی عقل نہ ماں کی تمیز کرے گی، نہ بہن کی تمیز کرے گی، نہ بیٹی کی تمیز کرے گی، ہر مرد کے لیے ہر عورت کو حلال کر دے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بہترین نظام عطا فرمایا، اور نظام عطا کرنے کے بعد ہمیں اس کی تعلیم بھی دی کہ اس کے بعد ہمیں میاں اور بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ کس طریقے سے رہنا چاہیے۔ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ رہو، عورتوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ رہو، درگزر کے ساتھ رہو۔ گزشتہ ہفتے حضرت مولانا نے آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا کہ ایک مرد کا برتاؤ اپنی بیوی کے ساتھ، ایک شوہر کا برتاؤ اپنی بیوی کے ساتھ کس طریقے کا ہونا چاہیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بیان کیے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ کس طریقے سے رہا کرتے تھے۔ اپنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات کو کس طریقے سے غور سے آپ نے سنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل بہلانے کے لیے آپ نے ان کے ساتھ جو ہے کھیل کیے، ایک ریس لگائی، دوڑ کا مقابلہ کیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیتے ہیں، دوسری مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جیتی ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کے تعلقات کو اپنا کر اپنی زندگی سے بتایا کہ کس طریقے سے ان کے ساتھ رہنا چاہیے، درگزر کے ساتھ، معافی کے ساتھ۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر موجود ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں کھانا بنا رہی ہے، اور ایک غلام، ایک خادم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آیا، ایک پیالے میں کھانا لے کر آیا، اور اس نے کہا کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ کھانا آپ کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا یہ آپ کی دوسری بیوی ہے، آپ کی دوسری زوجہ محترمہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ سنا تو آپ کو غیرت آ گئی، آپ کو ایک طریقے کا غصہ آیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک ہاتھ اس پیالے پر مارا، وہ پیالہ دور جا کر گرا، پیالے کے بھی ٹکڑے ہو گئے، اور اس کے اندر جو کھانا تھا وہ بھی زمین پر بکھر گیا۔ اب آپ یہاں پر اپنے آپ کو رکھ کر سوچیں کہ آپ کی بیوی، ہماری بیوی اگر ہمارے سامنے اس طریقے کا غصہ ظاہر کرے اور ہمارے گھر کے برتن کو توڑ دے تو ہمارا اور آپ کا کیا رویہ ہوگا؟ ایک ہمارا رویہ ہے، اور ایک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے۔ وہ ذات جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے بڑی ذات ہے، وہ ایک جو ہے اپنے طرز عمل سے ہمیں تعلیم دے رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ ارشاد فرمایا کہ تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت، عورت کی طبیعت کا لحاظ رکھا اور فرمایا کہ تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالے کے پاس گئے اور اپنے ہاتھوں سے اس پیالے کے ٹکڑوں کو جمع کیا، اور جو کھانا بکھر گیا تھا اس کھانے کو جمع کیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کا ایک برتن حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر بھجوایا۔ یہ اس ذات کا طرز عمل ہے جو اس دنیا میں سب سے بڑی ذات ہے، جو اس دنیا میں سب سے بڑے کام کو لے کر آئی۔ ہماری اور آپ کی تو کیا حیثیت، ہم اپنی بیوی کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی بات میں کہ اس کو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رویہ اور ایک طرز عمل ہمیں بتلایا کہ ہمیں اپنی بیوی کے ساتھ نرمی کے ساتھ رہنا ہے،
اس کی جو ہے ٹیڑھے پن کو اس کے ٹیڑھے پن کو برداشت کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو عورت ہے وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کی گئی، فرمایا کہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور اگر تم اس کو سیدھا کرنے جاؤ گے تو اس کو توڑ دو گے، یعنی تمہاری جو نوبت ہے وہ طلاق تک پہنچ جائے گی، اور اگر تم اس کو چھوڑے رکھو گے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ اس لیے اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ اس کو برداشت کرتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ لیکن بعض مرتبہ عورت یا مرد اتنے ظالم ہو جاتے ہیں، کبھی تو مرد اس کا برتاؤ اتنا ظالم ہوتا ہے کہ رات دن بیوی کو مارتا اور پیٹتا رہتا ہے، بیوی کا گزارا نہیں ہوتا، اور کبھی بیوی کی طرف سے ایسی جو ہے نافرمانی ہوتی ہے، ایسی بدتمیزی ہوتی ہے کہ مرد اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ اسلام جو ہے نبھانے کی تعلیم دیتا ہے کہ اس کو برداشت کرو، لیکن بعض اوقات جو معاملہ ہے وہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ انسان برداشت نہیں کر سکتا، تو اسلام نے اس کی بھی تعلیم دی ہے۔ اسلام نے یہاں پر ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، دوسرے مذاہب کی طرح دوسرے مذاہب میں نکاح کے بعد اس سے علیحدگی کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، لیکن اسلام نے اس کو ایک طریقہ ہمیں بتایا کہ وہ طریقہ طلاق کا طریقہ ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ نبھائے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ پر عمل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا فرمایا کہ جتنا ہو سکے اس کے ساتھ نبھانا چاہیے۔ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، لیکن انہوں نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی بلکہ ان کے ساتھ نباہ کیا۔ اور اسی طریقے سے فرعون کی بیوی آسیہ، اس کا جو شوہر فرعون ہے وہ کافر تھا، لیکن انہوں نے طلاق کا مطالبہ نہیں کیا بلکہ اس کو برداشت کیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ کسی کی بیوی اگر نافرمان ہے اور وہ اس کو برداشت کرتا ہے تو اس کو وہ ثواب ملے گا جو حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کو ملا۔ اور اگر کسی کا شوہر ظالم ہے کہ اس کو مارتا ہے، پیٹتا ہے اور جنگلی کی طرح اس کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے، فرمایا کہ اگر وہ برداشت کر لے تو اس کو وہ ثواب ملے گا جو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کو ملا۔ تو اسلام نے سب سے پہلے جو تعلیم دی ہے وہ نبھانے کی تعلیم دی ہے، برداشت کرنے کی تعلیم دی ہے۔ لیکن اگر پھر بھی برداشت نہیں ہوتا تو فرمایا کہ اس کے بعد راستہ یہ ہے کہ طلاق اس کو دی جائے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہر چیز کا جو ہے طریقہ سیکھتے ہیں۔ اگر فلائٹ میں جانا ہے تو اس سے پہلے فلائٹ کی ساری چیزوں کو اس کی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ اگر ٹرین میں جانا ہے تو اس ٹرین کی ساری معلومات حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر شادی کرنی ہے تو شادی کے بعد کس طریقے سے رہنا ہے اس کی تعلیم ہم حاصل نہیں کرتے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ ذرا سی ناچاکی ہوئی اور ذرا سی لڑائی اور ذرا سا جھگڑا ہوا اور شوہر سیدھا اس کے منہ پر 3 طلاق دے دیتا ہے۔ اسلام نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے۔ طلاق دینا تو حلال ہے، لیکن طلاق دینے کا طریقہ بھی اسلام نے سکھایا، اس کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہاں تک کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا طریقہ ارشاد فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ واللاتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر عورت کی طرف سے تمہیں نافرمانی کا اندیشہ ہو تو اس کے بعد سیدھے طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ ان کو جو ہے نصیحت کرو، ان کو پیار محبت سے سمجھاؤ۔ واللاتی نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، فرمایا کہ سب سے پہلا جو عمل ہے، سب سے پہلا اسٹیپ ہے، سیدھا 3 طلاق نہیں دینی ہے بلکہ ان کو سمجھانا ہے، پیار محبت سے اس کو سمجھانا ہے کہ ان چیزوں سے جو ہے ہمارا گھر ٹوٹ جائے گا، ان چیزوں سے ہمارے درمیان جھگڑے بڑھیں گے، ان چیزوں سے ہمارے خاندان الگ ہو جائیں گے۔ ان کو پیار محبت سے سمجھانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امید اس بات کی ہی کہ اسی سے تمہارا گھر درست ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس سے بھی عورت نہیں مانتی ہے اور اس کے باوجود بھی عورت کی طرف سے نافرمانی اور بدتمیزی بڑھتی رہتی ہے، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، کہ پیار محبت سے سمجھانے کے باوجود بھی معاملہ نہیں بن رہا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا طریقہ ہمیں بتایا، وہ یہ ہے کہ ہم بستروں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر لے۔ بیوی کے ساتھ اگر نہیں بنتی ہے تو رات کو اس کے ساتھ سونا چھوڑ دے، ہو سکے تو کمرہ چینج کر لے، کمرہ دوسرے کمرے میں سونا شروع کر دے۔ میاں بیوی جب ایک دوسرے سے جدا ہوں گے تو دونوں کو ایک دوسرے کی یاد آئے گی، دونوں کو ایک دوسرے کی محبت یاد آئے گی۔ جب محبت یاد آئے گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے دوبارہ صلح کے ساتھ رہنا شروع کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دوسرا طریقہ ہمیں عطا فرمایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس سے بھی بات نہیں بنتی ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، ہلکی سی انہیں سزا دو۔ کیا فرمایا؟ ہلکی سی انہیں سزا دو۔ یہ نہیں کہ ظالموں کی طرح ہم میاں جو ہے بیوی کو مارنا شروع کر دے۔ یہ اس وقت کام کرے گا جبکہ اس کے شوہر نے کبھی زندگی میں اس پر ہاتھ نہ اٹھایا ہو۔ اگر شوہر پہلے ہی سے مارنا دھاڑنا شروع کرتا ہے تو پھر عورت پر اس کا کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے،
بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ بیان فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ رہو. اگر بھلائی کے ساتھ وہ نہیں مانتی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں اسٹیپ بتائے کہ اس کو سمجھاؤ. اگر سمجھانے سے نہیں مانتی تو اپنے بستر کو ان سے علیحدہ کر لو. اگر پھر بھی نہیں مانتی تو ہلکی سی اس کو سزا دو. علماء نے فرمایا کہ سزا دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو صرف ایک تھپڑ مارو. تھپڑ مارنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے منہ پر آپ تھپڑ لگا دو، بلکہ اس کے پیٹھ پر یا اس کی ران پر ہلکی سی مار مارو کہ جس سے اس کو یہ احساس ہو جائے، اس کو ذلت کا احساس ہو کہ جو شوہر میرے ساتھ پوری زندگی پیار محبت سے رہتا رہا، جس نے میری ساری چیزوں کو برداشت کیا، مجھ سے ایسی غلطی ہو گئی ہے کہ اس نے آج میرے اوپر ہاتھ اٹھا لیا. ہاتھ اٹھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ڈنڈا لے کر اس کو مارنا شروع کر دے یا اس کے منہ پر مارے یا اس کی دوسری جگہوں پر مارے، بلکہ علماء نے فرمایا کہ ہلکا سا صرف ایک ضرب لگانی ہے اور اس کی پیٹھ پر لگانی ہے، جس سے اس کو اس بات کا احساس ہو کہ مجھ سے کوئی بڑی نافرمانی ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ کام کر لیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ اچھائی کے ساتھ تمہاری فرما برداری کے ساتھ رہنے لگ جائے. اور آگے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ تمہارے ساتھ بھلائی کے ساتھ رہتی ہے تو پھر پرانی ساری باتوں کو بھول جاؤ. پھر تمہیں اس کو تانا دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ تو نے ایسا کیا تھا، تو نے ایسا کیا تھا. اگر وہ اچھائی کے ساتھ بھلائی کے ساتھ رہنا شروع کر دیتی ہے تو پھر تم اس کو بھول جاؤ، پرانی ساری باتوں کو بھول جاؤ اور اچھائی کے ساتھ رہنا شروع کر دو. اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود بھی تمہارا معاملہ درست نہیں ہوتا، فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا کہ یہ سارے کام کرنے کے بعد بھی تمہارا معاملہ درست نہیں ہو رہا ہے تو پھر اس کے بعد فرمایا کہ ایک جو ہے بیوی کی طرف سے حکم ہو، ایک مرد کی طرف سے حکم ہو. یعنی مرد کے خاندان سے ایک ذمہ دار شخص آئے اور ایک عورت کے خاندان سے ذمہ دار شخص آئے اور وہ دونوں بیٹھ کر آپس میں صلح کی کوشش کرے. میاں بیوی کے درمیان صلح کرنے کی کوشش کرے، ان کو سمجھائے، ان کو بجھائے اور جو غلطی ہو رہی ہے اس کو واضح کر دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، واقعی میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو فرمایا کہ اس کے بعد ان کا معاملہ درست ہو جائے گا. ان کے بعد وہ دونوں کی لڑائی اور جھگڑے ختم ہو جائیں گے. صرف ایک حکم کی ضرورت ہے. علماء نے فرمایا کہ اگر لڑائی ہو تو یہ نہ ہو کہ اس کا بھی پورا خاندان آ گیا اور اس کا بھی پورا خاندان آ گیا. اگر بہت سارے لوگ آئیں گے تو بہت ساری رائے آئے گی، بہت ساری باتیں آئے گی اور ایک بات پر اتفاق ہی نہیں ہو سکتا. فرمایا کہ ایک حکم بیوی کی طرف سے ہو، ایک سمجھانے والا بیوی کی طرف سے ہو اور ایک سمجھانے والا مرد کی طرف سے ہو، اور وہ دونوں آپس میں اصلاح چاہتے ہوں، دونوں کے ایک دوسرے کے ساتھ ملاپ چاہتے ہوں. اگر یہ دونوں ملاپ چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے درمیان محبت کو پیدا کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پورا پروسیس ہمیں بتایا کہ اس کو سمجھانا ہے. سمجھانے کے بعد نہیں مانتی تو اپنے بستر کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر لینا ہے. اگر اس کے بعد بھی بات نہیں بن رہی تو ہلکی سی سزا دینی ہے. اس کے بعد بھی بات نہیں بن رہی تو ایک حکم اپنے مرد کی طرف سے ہو، شوہر کی طرف سے، اور ایک سمجھانے والا بیوی کی طرف سے ہو، جو دونوں میاں بیوی کو مل کر سمجھائے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان محبت کو ڈال دے گا. لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بعد بھی بات نہیں بن رہی ہے، اس کے بعد بھی میاں بیوی کے درمیان جو ہے رشتہ قائم نہیں ہو رہا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الطلاق مرتان. الطلاق مرتان کے طلاق 2 مرتبہ ہے. یہ کون سی طلاق ہے جس کے بعد میاں بیوی دوبارہ ایک دوسرے سے جڑ سکتے ہیں؟ آج ہمارے معاشرے میں اس کا کوئی رواج ہی نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. شوہر جب بھی طلاق دیتا ہے سیدھا 3 طلاق بیوی کے منہ پر دے دیتا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 طلاق رکھی ہے. 3 طلاق سے بھی، ایک طلاق سے بھی وہ کام ہو سکتا ہے جو 3 طلاق سے ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الطلاق مرتان، اگر اس کے بعد بھی تمہاری جو ہے درمیان میں محبت نہیں ہوتی اور صلح نہیں ہوتی تو صرف ایک طلاق دو. اور ایک طلاق دینے کے بعد بھی علماء نے فرمایا کہ جو بیوی ہے وہ شوہر ہی کے گھر میں اس کی عدت گزارے گی، شوہر کے گھر میں عدت گزارے گی. اور بیوی کو اس کا حکم دیا گیا کہ جب شوہر کے گھر میں عدت گزارے ایک طلاق کے بعد تو اپنے آپ کو بن سور کر رکھے، اپنے آپ کو سجا کر رکھے کہ شوہر اس کی طرف مائل ہو جائے اور درمیان کا جو جھگڑا ہے وہ ختم ہو جائے. تو ایک طلاق دینی ہے، اور ایک طلاق دینے کے بعد بھی جو بیوی ہے وہ اسی کے گھر میں رہے گی. آج ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو غصے میں طلاق دی جاتی ہے اور طلاق دینے کے بعد ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے اور بیوی فوراً اپنا جو ہے سارا سامان لے کر اپنے گھر پر چلی جاتی ہے. حالانکہ جو اصل چیز ہے، جو اصل حکم ہے وہ یہ ہے کہ طلاق دینے کے بعد بیوی شوہر ہی کے گھر میں عدت گزارے گی.
اور عدت کے اندر اپنے آپ کو سجا کر رکھے گی، سنوار کر رکھے گی کہ شوہر جو ہے اس کو اپنے نکاح میں دوبارہ لے لے۔ ایک طلاق دینے کے بعد تین مہینے تک اس کو، جب تک 3 حیض نہیں آ جاتے، جب تک شوہر کو اختیار رہتا ہے کہ بغیر نکاح کے دوسرا نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 3 مہینے تک 3 حیض تک اس کو یہ اختیار رہتا ہے کہ وہ اس کو جب چاہے اپنے نکاح میں دوبارہ لے سکتا ہے۔ اگر 3 حیض گزر گئے اور شوہر نے اس کو اپنے نکاح میں نہیں لیا تو پھر جو بیوی ہے وہ اپنا سامان لے کر اپنے گھر چلی جائے گی، اور اس کے بعد بھی ابھی جو ہے شوہر کو اختیار ہے، اگر چاہے تو اسی بیوی سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، بیوی کو بھی اختیار ہے، اگر چاہے تو اسی شوہر سے دوبارہ نکاح کا پیغام بھیجے، اور اگر چاہے تو دوسری جگہ بھی نکاح کر سکتی ہے۔ تو ایک طلاق سے بھی وہی کام ہو جا رہا ہے جو 3 طلاق سے ہوتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں 3 طلاقیں اتنی بڑھ گئی ہے کہ شوہر غصے میں آ کر 3 طلاق دیتا ہے اور پھر علماء کے پاس چکر کاٹتا ہے کہ کسی طریقے سے کوئی حیلہ حوالہ نکل جائے اور ہماری دوبارہ شادی ہو جائے، کیونکہ طلاق دینے کے بعد اس کی عقل ٹھکانے آتی ہے، اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ میری اولادیں ہیں، ان کا کیا ہوگا، اور اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ میری دوسری جگہ شادی بھی نہیں ہو رہی ہے۔ پہلے تو شوہر سمجھتا ہے کہ اس کو طلاق دوں گا فوراً دوسری جگہ شادی ہو جائے گی، لیکن جب طلاق دیتا ہے تو اس کی معاشرے میں خبریں پہنچتی ہے کہ اس نے طلاق دی، اور پھر جو دوسرا جو رشتہ کرنے والا ہے وہ بھی سوچتا ہے کہ طلاق دی ہے تو کس کا قصور ہے، میاں کا قصور ہے کہ بیوی کا قصور ہے، پھر اس کی بھی دوسری جگہ شادی نہیں ہوتی، پھر اس کی عقل ٹھکانہ آتی ہے اور پھر علماء کے پاس جاتا ہے کہ کسی طریقے سے ایک فتویٰ مل جائے کہ 3 طلاق بھی ایک ہوئی ہے اور میں دوبارہ شادی کر لوں۔ پھر وہ مسلک نہیں دیکھتا، پھر وہ علماء حق اور باطل نہیں دیکھتا، جس کے پاس سے بھی فتویٰ مل جائے گا لے کر آئے گا اور اپنی منمانی کر کر پوری زندگی حرام کاریوں میں گزار دے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں، اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک طلاق دے دی تو ایک طلاق کے بعد بھی شوہر کو اختیار ہے کہ اس کو اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسری طلاق ہے، دوسری طلاق بھی اسی طریقے سے ہے کہ اگر شوہر چاہے تو دوسری طلاق دے، پہلی طلاق کے بعد اگر دوبارہ نکاح ہو گیا تو شوہر کو اختیار ہے کہ دوسری طلاق بھی دے سکتا ہے، ابھی بھی 2 طلاق کا آپشن اس کے پاس باقی ہے۔ تو انسان جو ہے ایک طلاق دینے کے بعد عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ دوسری طلاق کی نوبت نہیں آتی، انسان کو ایک تجربہ ہو جاتا ہے کہ طلاق دینے کے بعد میری زندگی کیا ہو گئی، اور عورت کو بھی اس کا تجربہ ہو جاتا ہے کہ طلاق لینے کے بعد میری زندگی کیسے گزرنے لگی، اس کے بعد طلاق کی نوبت ہی نہیں آتی۔ اگر انسان دوسری طلاق دیتا ہے اس کے بعد بھی اس کو اختیار ہے کہ اسی عورت سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ 2 طلاق ہے، الطلاق مرتان۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فرمایا کہ اگر تیسری طلاق دے دی تو تیسری طلاق دینے کے بعد عورت کو اور شوہر کو اختیار نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے سے شادی کرے، یہاں تک کہ عورت کی شادی دوسرے کسی مرد سے ہو جائے اور پھر وہ مرد اپنے اختیار سے طلاق دے دے، اس کے بعد یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا لمبا پروسیس رکھا ہے، اور ہمارے معاشرے میں یہ کیا جاتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی سی بات پر فوراً 3 طلاقیں دے دی جاتی ہے، اور پھر دونوں کی زندگی اجڑ جاتی ہے، بیوی کی زندگی الگ اور شوہر کی زندگی الگ، اور اگر اولاد ہے تو ان کی زندگی بھی بیکار ہو جاتی ہے، ان کی زندگی میں بھی نہ جانے کتنی پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ تو اس چیز کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا پروسیس ہمیں دیا ہے، پورا نظام ہمیں دیا ہے کہ پہلے بیوی کو سمجھایا جائے، اگر بیوی نہیں سمجھتی تو اپنے بستر کو ایک دوسرے سے الگ کیا جائے، اگر بستر ایک دوسرے سے الگ کرنے کے بعد بھی بات نہیں بنتی تو اس کے بعد ہلکی سی سزا دی جائے، اگر اس کے بعد بھی بات نہیں بنتی تو پھر دونوں خاندان میں سے ایک سمجھانے والا آئے، اگر اس کے بعد بھی بات نہیں بنتی تو پھر صرف ایک طلاق دے دی جائے کہ اگر بعد میں پچھتاوا ہو تو دوبارہ راستہ کھلا رہے اور ان دونوں کی ایک دوسرے سے نکاح ہو سکے۔ اگر اس کے بعد بھی بات نہیں بنتی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی طلاق سے وہ سارے فائدے حاصل ہو جاتے ہیں جو 3 طلاق سے حاصل ہو رہے ہیں، اس لیے صرف ایک طلاق دینے کے بعد اس کو رخصت کر دے ہوئے اس کے بعد وہ بھی شادی کر سکتی ہے، آپ بھی دوسری شادی کر سکتے ہیں، اور اگر پچھتاوا ہوا تو ابھی 2 طلاق باقی ہے، دوبارہ ایک دوسرے کو اپنے نکاح میں رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جو بھی کسی کی شادی ہو تو پہلے علماء کے پاس جا کر سیکھیں کہ ہم زندگی کیسے گزاریں۔ اگر میاں بیوی کے درمیان تعلق میں جھگڑے ہو رہے ہیں اور ایک دوسرے سے نہیں بنتی تو فوراً طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ علماء سے آ کر پوچھے کہ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے، اس کے بعد علماء آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے اس کا حل نکلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔